السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ آج ایک ایسی کنٹری جس کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ بہت اچھی کنٹری ہے، اسمال کنٹری ہے یورپ کے اندر، لکسمبرگ جس کا نام ہے۔ یہ 3-4 سال سے بہت زیادہ ڈیولپنگ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے یہاں پہ زیادہ تر اکثریت جو جابس ہوتی تھیں یا تو وہ بینک سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، اور یا کیونکہ بینک بہت زیادہ ہیں یہاں پہ، اور یا پھر اس کنٹری میں گیسٹرومینی کی جابس ہوتی تھیں۔ گیسٹرومینی مینس ریسٹورنٹ اینڈ ہوٹلس وغیرہ۔ کیونکہ یہ چھوٹا سا کنٹری ہے یہ شنگن کا، اور بہت امیر کنٹری ہے یہ۔ یہاں ٹورسٹ بہت آتا ہے، پاپولیشن بہت کم ہے یہاں کی، ذاتی جو ان کی اپنی پاپولیشن ہے وہ لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب ہے، اور اتنی ہی پاپولیشن جو ہے وہ یورپین کنٹریز سے آتی ہے۔ ملا جلا کے 7-8 لاکھ جو ہے نا اس کے لوگ بن جاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں یہاں پہ آ کے دوسری کنٹری سے بھی، یورپین شنگن کنٹری سے بھی۔ تو اب اس نے 4-5 سال سے ڈیولپنگ شروع کی ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ورکرز کی کمی ہے۔ اس کو اگر آپ یہاں کا ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں، جاب لینا چاہتے ہیں، تو اس کے 2 طریقے ہیں جو کہ آپ کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو کو غور سے سننا پڑے گا، کیونکہ اکثر میرے بہن بھائی جو ہیں وہ ویڈیو کے نیچے ہی کمنٹ کر دیتے ہیں کہ جی کیا ہے، وہ کیسے اور یہ کیسے۔ جب تک بھائی آپ ویڈیو کو سنیں گے نہیں تو وہ کیسے اور یہ کیسے آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ آپ شارٹ کٹ کا چکر ہے نا وہ چھوڑیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، چلے جی انسٹاگرام میں اس کا آئی ڈی تو ہوتا ہے، اب انسٹا آئی ڈی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہوتا ہے، وہاں سے پوچھ لیں گے جا کے، تو ویڈیو کے اوپر ٹائم کیوں ضائع کرنا ہے۔ تو بھائی جو ویڈیو کے اندر آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ میں آپ کو انسٹا کے اوپر نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ ویڈیو بنائی اسی لیے جاتی ہے کہ آپ کو انفارمیشن دی جائے، اور وہی انفارمیشن اگر میں نے انسٹا کے اوپر ہی دینی ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ بہرحال چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یا جاب کے طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور جو نئے آنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یورپ کے حوالے، شنگن کے حوالے سے کوئی معلومات چاہیے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں پہ میں ڈیفرنس کنٹریز جو کہ خاص طور پہ شنگن کنٹریز ہیں یورپ کے، اس کی انفارمیشن دیتا ہوں، ویزے کے لحاظ سے، ورک پرمٹ کے لحاظ سے، وزٹ کے لحاظ سے، اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے، تمام جتنے بھی لوگ خواہش مند ہیں یورپ آنے کے لیے میں وہ انفارمیشن دیتا ہوں، اور تقریباً ڈیلی ہی ویڈیو جو ہے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ ہاں بعض دفعہ بیچ میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے کافی سارے کام اور بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو اس کے جناب 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار تو ہے ڈائریکٹ آپ اپلائی کریں کمپنی کو۔ اب آپ کہیں جی کیسے اپلائی کریں، اس کے لیے میں ڈسکرپشن میں آپ کو ویب سائٹ دے دیتا ہوں، آپ وہاں سے جائیں، اپنا اسکل ڈھونڈیں، اپلائی کریں۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا ایک اور آپ لوگوں کے لیے آسان طریقہ کار ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں جو زیادہ مطلب لکھ پڑھ نہیں سکتے انگلش میں، کیونکہ یہاں پہ انگلش بھی بولی جاتی ہے اور اپنی لینگویج جو ہے وہ بھی بولی جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ابروڈ، آپ دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو بھی آپ نے فارم پر کرنا ہے، جو بھی اپلیکیشن آپ نے دینی ہے وہ انگلش میں ہی دینی ہے۔
اور جو لوگ انگلش میں نہیں لکھ سکتے اپنی اپلیکیشن یا اپنی سی وی وغیرہ جو بھی ہے، سی وی تو چلیں بنوا لیں گے آپ، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ جابس ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، جو پڑھے لکھے ہیں یا اسکلر ہیں جن کے پاس اچھے اسکل ہیں، یہ جابس ان کے لیے بھی ہیں، تمام کی تمام۔ اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں، ٹیکنیکل ہینڈ جو ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو ٹیکنیکل نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ آپ نے خود کام کرنا ہے۔ اگر آپ خود کام کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، کسی کے سر کے اوپر رہیں گے تو پھر وہ چیز نہیں ہوگی۔ اچھا جی، یہاں پہ لکسمبرگ میں کیا بلکہ پورے یورپ کے اندر ریکروٹنگ ایجنسی بھی ہوتی ہیں۔ اب بہت لوگوں نے یہ نام سن رکھا ہوگا ریکروٹنگ ایجنسی۔ ہو سکتا ہے آپ کی کنٹری میں یہ ریکروٹنگ ایجنسی جو ہے وہ کوئی اور کام کرتی ہوں۔ یہاں پہ یہ جو کام کرتی ہے میں اس کا بتا دیتا ہوں، اور آپ کے کام کی یہ بات ہوگی جو کہ آپ نے بڑے غور سے سننی ہے۔ یہاں پہ جو ریکروٹنگ ایجنسی بنائی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں بنائی جا سکتی۔ بالکل اس کا کوئی فیک چکر ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں بنائی جاتی ہیں؟ یہ اس لیے بنائی جاتی ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، فیکٹریز ہوتی ہیں، ملیں ہوتی ہیں، اگر ان کے مالکان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یا وہ کوئی ایسا آدمی ہائر نہیں کرنا چاہتے اس کام کے لیے کہ وہ ورکر ڈھونڈے اپنے مطلب کے ورکر، تو وہ پھر ریکروٹنگ ایجنسی کو کہہ دیتے ہیں جی ہمیں اتنے لوگ چاہیے، یہ کیٹیگری کے لوگ چاہیے ہمیں۔ تو ریکروٹنگ ایجنسی جو ہے اس کو آدمی ڈھونڈ کے دیتی ہے اس کے مطابق، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ اور ریکروٹنگ ایجنسی کو اب کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں دو قسم کی ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو کہ اونلی اس کمپنی سے پیسے لیتی ہے، فی کس کے حساب سے، فی بندہ اگر دیتی ہے اسے، اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ بندہ دیتی ہے، تو فی بندے کے حساب سے اس سے پیسے لے کے بندہ اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ لو بھائی تم جانو، تمہارا کام جانے، جو تم نے ڈیمانڈ کی تھی، مجھے مثلا ویلڈر چاہیے تو یہ بندہ ویلڈر ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے اس کے، تو لو اس سے کام لو، میرے پیسے مجھے دو۔ وہ آٹومیٹکلی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کام۔ اب ایک دوسری ریکروٹنگ ایجنسی ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے پاس بھی ڈیمانڈ آتی ہے، لیکن اس کے پاس ڈیمانڈ کون سی آتی ہے کہ جی آپ ہمیں بندے دیں، ہمیں یہ بندہ چاہیے، لیبر چاہیے، مثلا صرف اونلی لیبر، کوئی اسکل نہ ہو اس کے پاس۔ وہ کہتی ہے جی ٹھیک ہے، کتنے چاہیے؟ 50 چاہیے، اوکے آپ کو 50 بندے مل جائیں گے۔ وہ پھر آپ کو ڈھونڈتی ہے، وہ والی ریکروٹنگ ایجنسی جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈتی ہے، آپ کو بھی کام چاہیے، آپ اس کو اپلیکیشن لکھتے ہیں اس ایجنسی کو کہ جی مجھے ورک چاہیے، میرے پاس سکل نہیں ہے، یا میرے پاس فلاں سکل ہے، یا میں ڈرائیور ہوں، یا میں پلمبر ہوں، یا میں کارپینٹر ہوں، میں کچھ بھی ہوں۔ وہ کہتے ہیں اچھا اپنی سی وی بھیجو، آپ اس کو سی وی بھیجتے ہیں، آپ کے جو سی وی ہے اس کو وہ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اور اپنی ڈیمانڈ دیکھتے ہیں، ان کے پاس جو ڈیمانڈ آئی ہوتی ہے ڈیفرنس کمپنیوں سے کہ بھی کس کو یہ آدمی چاہیے۔ اگر تو آپ کی سی وی کے مطابق کسی کمپنی کو آپ چاہیے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آ جائیں ہمارے پاس، وہ آپ کو ورک پرمٹ ایشو کرتی ہے اپنی طرف سے، وہ کمپنی کی طرف سے نہیں کرتی، وہ اپنی طرف سے کرتی ہیں، جو کہ اوریجنل ہوتا ہے، اس میں کوئی فیک کام نہیں ہے۔ وہ اپنی طرف سے آپ کو جو ہے ورک پرمٹ ایشو کرتی ہے، آپ کو ویزا ملتا ہے، آپ لکسمبرگ میں آ جاتے ہیں۔ اب ذمہ دار کون ہے؟ ریکروٹنگ ایجنسی آپ کی سیلری کی، آپ کی میڈیکل کی، آپ کی پینشن کی، آپ کی ہالیڈیز کی، ہر چیز کی وہ ریکروٹنگ ایجنسی جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔
آپ کے پاس کام نہیں ہے تو اس کا کام ہے آپ کو کام ڈھونڈ کے دینا. جتنی دیر کام نہیں ہے وہ آپ کو سیلری دے گی. اگر آپ کو ان کے پاس ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو اچانک جو ہے آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے. یہ دوسری شکل میں ہے جو کہ لیتی ہے بندے، کمپنی بندے لے لیتی ہے ایجنسی سے، تو اس کے بعد وہ کہتی ہے جی ہمیں اس کی ضرورت نہیں، آپ واپس لے لیں. آپ واپس اسی کمپنی کے پاس آتے ہیں، ریکروٹنگ ایجنسی کے پاس آتے ہیں. تو آپ کی جو ہالیڈیز بنی ہوتی ہیں آپ کو کہتے ہیں، اگر ان کے پاس اس وقت کام نہیں ہے آپ کے مطلب کا، یا کوئی ایسی کمپنی کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو کہتے ہیں جی آپ چھٹی کرو، فی الحال آپ کی اتنی ہالیڈیز بنتی ہیں، آپ انجوائے کرو. سیلری آپ کی چل رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ سیلری آپ کی بند ہو جائے گی. تو وہ جب ان کے پاس کام آتا ہے آپ کو کہتے ہیں بھی آ جاؤ، تو آپ کام پہ لگ جاتے ہیں. یہ ہے ایکچوئل ریکروٹنگ ایجنسی کا کام. اور میں 2-3 ویب سائٹ ریکروٹنگ ایجنسی کی بھی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ ان کو بھی ای میل کیجئے گا. اس میں ان کے نمبر بھی ہیں، جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کے نمبر بھی ہیں، ان کے ای میل ایڈریس بھی ہیں، ان کا ہر چیز آپ کو ملے گی. تو آپ اپنے اسکل کے مطابق اپنی سی وی جو ہے ان کو سینڈ کریں. بہت سارے لوگ اس طرح کام لیتے ہیں، ان کو جاب ملتی ہے، ان کو ورک پرمٹ ملتا ہے، ان کو ویزا ملتا ہے. تو بھائی اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں ریئل میں تو آپ کو کام بھی ملے گا، آپ کو ویزا بھی ملے گا، آپ کو جاب بھی ملے گی، آپ کو ورک پرمٹ بھی ملے گا. اگر آپ دوسرے کو اوپر چھوڑیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لکسمبرگ کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو سوائے فائدے کے نقصان نہیں ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ، ہر طرف سے فائدہ ہے. فیملی کو بلا سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم فری ہے، ہر چیز فری ہے آپ کی. بہت ساری ڈیٹیل ہے لکسمبرگ کے بارے میں، اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا تو یہ میرے خیال 3-4 دن لگ جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف فائدہ نقصان اس میں نہیں ہے. تو مجھے امید ہے میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی. پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.